أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گناہ سے، ایک بات سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اندر اکڑ کر نہ چل، تکبر کے ساتھ اکڑ کر زمین کے اندر نہ چل۔ مرحا اصل میں بے حد خوشی کو کہتے ہیں، ایسی خوشی جس کے اندر تکبر شامل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو وہ جب چلتے ہیں تو سینہ آگے کر کے اور بڑی اکڑ کے ساتھ ایسی چال چلتے ہیں کہ دیکھنے والا محسوس کر جاتا ہے یہ بندہ تکبر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، دنیا کے اندر تو آیا ہے، تو اس کو میں نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات کو بیان کر رہے ہیں کہ تو جتنا بھی اکڑ کر کے چل کے دیکھ لے تو کیا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو جتنا بھی اکڑ کے چل لے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، زمین کو تو کوئی شگاف نہیں دے سکتا، نہیں پھاڑ سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی تیرے بس کی بات کیا ہے کہ تو زمین کے اندر چل کے زمین کو پھاڑ دے یا پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی اوقات یاد کر رہے ہیں کہ اصل تیری اوقات کیا ہے۔ اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ فرماتے ہیں اسی زمین سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور دوبارہ اسی کے اندر تجھے بھیج دینا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آ رہی، صحیح مسلم کے اندر 91 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ ہے تکبر کرنا۔ یہ تکبر صرف اور صرف میرے اللہ کو ججتا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، یہ صرف اسی کا خاصہ ہے۔ انسان کو یہ نہیں ججتا کہ وہ انسان تکبر کرے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی، ایک بندہ پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر تو نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ صاف ستھرا کپڑے پہنے، صاف ستھرا نظر آئے۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بڑا خیال کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اور جو سچی بات ہو، حق بات ہو، اس کا انکار کرے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیو، جس بندے کے سامنے قرآن آ جائے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، پھر وہ اس کا انکار کرے، میرے محترم بھائیو سب سے بڑا تکبر یہی ہے۔ انسان انکار کرے کہ میں نہیں مانتا۔ میرے محترم بھائیو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس انسان کو دیکھیں گے بھی نہیں جس نے تکبر کے ساتھ اپنی چادر کھینچی، یعنی چادر کو اتنا نیچے کیا کہ
ٹخنے بھی ڈھانپ لیے گئے اور اس کو زمین کے اوپر وہ چادر لگ رہی ہے, زمین کے اوپر وہ چادر گھسٹ رہی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کو اللہ قیامت کے روز دیکھیں گے بھی نہیں. میرے محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور حکم دیا ہے جو میری امت کے مرد ہیں وہ اپنی پتلون, اپنی چادر, اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر 4084 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ورفع ازارک نصف الساق, اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ نصف پنڈلی تک اپنی چادر کو اوپر رکھ. یہ میرے نبی کا حکم موجود ہے ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے. اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں اگر نصف پنڈلی تک نہیں رکھ سکتا تو کم از کم تیرے ٹخنے جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے, تیرے ٹخنوں سے اوپر ہو تیری شلوار اور تیری چادر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹخنوں سے نیچے چادر اور شلوار رکھنا, یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں ابو داؤد کی حدیث کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تکبر ہے, یقیناً یہ تکبر ہے اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے محترم بھائیو, آج امت مسلمہ کی بے عملی دیکھیں. آپ نے خود اس کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ ہماری جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے, ان کے ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ان کی پنڈلی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جس کو اللہ نے حکم دیا چھپانے کا اس کی پنڈلی بھی نظر آ رہی ہے, اور جس کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی پنڈلی نظر آئے, اس کا ٹخنا نظر آئے, اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے نوجوان اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور ہماری نوجوان لڑکیاں اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں. میرے محترم بھائیو, دین کا مذاق ہے یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہم دین کے الٹ چل رہے ہیں, سنت کے الٹ جا رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیو, پھر کیسے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد آئے گی جب سارا ہمارا انداز, ہمارا رہن سہنے کا طریقہ سنت کے خلاف ہے؟ تو اللہ کی رحمتیں پھر کیسے ہمارا استقبال کرے گی؟ میرے محترم بھائیو, یہ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, جتنے بھی مرد حضرات ہیں, نوجوان ہیں, کوشش کریں, بلکہ پوری کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کے اس حکم کے اوپر عمل کریں. اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھیں. بازار کے اندر ہیں, گھر کے اندر ہیں, مسجد کے اندر ہیں, کچھ بھائی نماز شروع کرتے ہیں تو اوپر کر لیتے ہیں کہ شاید نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میرے محترم بھائیو, ہر وقت اس کا حکم موجود ہے کہ اس کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. یہ میری بات نہیں ہے میرے محترم بھائیو, میں حدیثوں کے حوالے دے چکا ہوں. یہ میرے نبی کا حکم ہے, میرے نبی کا فرمان ہے. جو مانے گا انشاءاللہ وہ سرخرو ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے اندر ہی محترم بھائیو خیر ہے, اطاعت رسول کے اندر. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کمی کوتاہی معاف